کرنے اللہ دے ولی اللہ اللہ کرنا سکھانے نے اللہ اللہ دا بند پکوانے نے اللہ اللہ دا بند دلات نقش کروانے کیوں تاکہ تو گل ہوئے زبان پہ جواب آئے نہ ہے اللہ اللہ دا بند جاری ہوئے اس بات کے اندر علماء امت میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے اس بات کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے بل كل متفقون على ان المحل الذي تم اداء الشریفۃ افضل من كل مكان الكعبۃ وغیرها اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ پر پوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر پاک کی وہ جگہ حضور کے روضہ انور کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اکبر سے بس ہے وہ جگہ مکہ سے مفصل ہے وہ جگہ مدینہ سے مفصل ہے وہ جگہ نو سے مفصل ہے وہ جگہ قلم سے مفصل ہے وہ جگہ عرش سے مفصل ہے حتیٰ کہ حضور کی قبر پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے ہم تو اپنی طرف سے کوئی کام کریں تو بدعت ہے ہم کوئی کام کریں تو بدعت ہے حضور کوئی کام فرمائے تو سنت ہے ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے ہم سو جائیں تو خواب ہے حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے ہم تھوکیں تو وبا ہے مصطفیٰ جواب دہن جدا کریں تو شفا ہے ہم کسی سے ملیں تو ملاقات بنتی ہے حضور رب سے ملیں معراج کی یاد بنتی ہے آخر تک ہتھانو بلند کا کہ یا رسول سارا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ بعد سارے دیکھو سائیں پرے کنو پند کرتے آئے بیٹھے نہ سونا سید لجپال آیا بیٹھے یقین کرو وہ سید ہے کہ جن دی ایک تک دیکھن نہیں تے کائنات کا ذرہ ذرہ پہ سکھتا ہوں دے اب تھوڑے گھر آیا بیٹھے ہاتھ سے آ کے راجن پور آ رہے ہو اتنا اچھا بولو پڑھنے لگے کائنات کا قیامت دی فجر تک لجپال سید گھر آیا بیٹھے اور راجن پورا لیا وہ بھی آمن دا استقبال دا حق باقی دن بیٹھن جا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کوٹ مٹن دی دھرتی دا سونا نام ساؤنڈ دا فاخر ساؤنڈ اللہ سلامت رکھے تھوڑی جی پیش میں دیسو جڑے دوست کھڑے ہیں ایک دفعہ سجے کھٹے میرے رحیم یار خان دے سونے میٹھے بنا سائیں دا حکم ہے متھے دا سیرا کرے سو بے ویسو دائیں بائیں سیکورٹی والے جڑے باہر دوست کھڑے انتظار ہے چل تو پتہ نہیں کتے ویلے سرکار دا خطاب دی شان شروع تھی سے کین ٹائم سائیں گرم چھو کین ٹائم سرکار دے تھوڑا ذکر سن چھو ایک دفعہ جتھا جا ملے اتھے ہی سرکار دے ذکر ایک دفعہ گئے ونجو فقط ایک نعرہ ان تو بعد لجپال سید دا خطاب تھی سے ہاتھ اٹھا کے پوری سینے دی طاقت لا کے کریم دا نام مزید اونچا بلند فرمائے چھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رب دا نام نہیں پیا
ہوئے سو خیر ہوئے. میرا بال یقین اس سفر دا مقصد صرف یہ سی کہ حضور دی زیارت اور جناب دا ذکر خیر, لیکن جناب دا حکم سا رکھا تے فقط 4 مصرے اور ٹی ایل پی دیاں بہت ساری شاٹاں نظر آ رہی نے. 2 مصرے تحفہ دے کے جاواں گا, پھر کدی آیا تے پھر انشاءاللہ صحیح. جویں ہیر نے سب کچھ وار دیتا, جویں ہیر نے سب کچھ وار دیتا اس ایک رنجیٹڑے چاک اتوں, جویں ہیر نے سب کچھ وار دیتا اس ایک رنجیٹڑے چاک اتوں, لکھوار عقل قربان میری عارف پیر دے علم ادراک اتوں, جویں ہیر نے سب کچھ وار دیتا اس ایک رنجیٹڑے چاک اتوں, لکھوار عقل قربان میری عارف پیر میرے دے علم ادراک اتوں. میں تے کچھ بھی نہیں, میرا کچھ بھی نہیں, کراں کی صدقے مرشد پاک اتوں. جتھوں لنگے دیوانے پیر میرا وارا جند میں پیراں دی خاک اٹھاؤں گے. تیرے ہاتھ وچ لجوے سائیاں, تیرے ہاتھ وچ لجوے سائیاں. دوجا مصرع بالکل ہولے پڑھنا ہے تے پھر تہاڈی آواز سننی ہے کیڑا کنا اونچا پیا بولدا ہے. تیرے ہاتھ وچ لجوے سائیاں میں کوجھی نوں کجوے سائیاں. لجوے سائیاں تیرے ہاتھ وچ لجوے سائیاں میں کوچھی نوں کجوے سائیاں. کسے بہانے مکھ وکھا جا ہو جائے میرا حج وے سائیاں. وکھا جا کسے بہانے مکھ وکھا جا, کسے بہانے مکھ وکھا جا ہو جائے میرا حج وے سائیاں. اور یقیناً طریقے لبیک ہماری جان, ہماری آن, ہماری شان. یقیناً بابا جی کا جو مشن ہے ہم بھی اسی مشن کے پیروکار ہیں, اور یقیناً جس قدر محبتیں, جس قدر عقیدتیں میرے شیخ کامل کو بابا جی سے تھی وہ بھی یقیناً افق پہ لکھی جا چکی ہیں. یقیناً کسی اور کے مقدر میں وہ نہیں ہو سکی. عربیہ ڈھولیا کملیاں دے ارمان ہن ڈر دے پے نہیں. اور میں یقیناً سر میں مت سرائکی پہ لیتا تاکہ تساں کو میری سمجھ آوے, میں کو تھوڑی سمجھ آوے. اگر میری بولی سمجھ پی آمدی ہے ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے اونچا بولو نا سبحان اللہ. یا احمد بھائی بالکل نہ, بالکل نہ. انہاں ایک یقیناً سینہ ٹھروے سینہ دی اونچا آواز سنتے ایک دفعہ جتنے آئے بیٹھو یقیناً سارے سرکار دی نگاہ چو میں کو کوئی پتہ کہنی اتھا کیڑا برادری دا بیٹھا ہے, کون کیڑی برادری دا ہے, کون رائنگے, کون پنجابی, کون سرائکی, کون بلوچی, کون سندھی, کون کچھموری, لیکن ایک برادری دا میں کو پتہ ہے جتنے بھی تھا آئے بیٹھے انگالتے مان سارے محمد عربی دے غلام آئے بیٹھے محمد دا نوکر ہے. ایک دفعہ ہاتھ چاہتے بعد پیتے ہوئے کھیر دا حق ادا کرے دے آیا پوری سینے دی طاقت لا کے ایک دفعہ اونچا بولے سبحان اللہ. عربیہ ڈھولے کملیاں دے, عربیہ ڈھولے کملیاں دے, عربیہ ڈھولے کملیاں دے. ارمان ہن ڈردے پینے تیرے ہوندیاں تیرے چاکراں نوں گلاں غیر پہ کردے پینے. عربیہ ڈھولے کملیاں دے ارمان ہن مردے پینے تیرے ہوندیاں تیرے چاکراں نوں گلاں غیر پہ کردے پینے. مجبور غریب کنگال خضر وچ پڑدے ہردے پینے. ایک جھلک وکھا نہیں تا چن عربی بیمار ہن مردے پینے. چن عربی ایک جھلک وکھا نہیں تا چن عربی, ایک جھلک وکھا نہیں تا چن عربی بیمار ہن مردے پینے. کالا من لیرو لیر, کالا من لیرو لیر کچھ بھی نہ چھڑیا پلے. عاشق بنیا عشق کمایا تے ہو گئی بلے بلے. عاشق بنیا عشق کمایا تے ہو گئی بلے بلے. مینو عشق بلارے دیندا تھی, مینو عشق بلارے دیندا تھی, منہ چڑیا یار بلیندا تھی. مینو عشق بلارے دیندا تھی, منہ چڑیا یار بلیندا تھی. مینو عشق بلارے دیندا تھی, منہ چڑیا یار بلیندا تھی. بس نعرہ بلند کیجئے اور اسی نعرے کے زیر سایہ انشاءاللہ تاجدار چولہ شریف
وہ شخصیت، وہ ہستی، عالمی مبلغ اسلام، فخر مشائخ پاکستان، محبوب الاولیاء، شمس الاولیاء، سفیر عشق مصطفیٰ، چورائی چپ رہ جائیں، یقین کیجئے، یقین کیجئے قبر کی پہلی رات تک دکھ رہے گا مجھے، میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا لیکن اس بات پہ یقین ہے گنبد خضرا کا وہ یار کیسی پیاری خوشبو ہے، کیسا یہ پھول ہے، کیسی پیاری خوشبو ہے، کیسا یہ پھول ہے، وہ چہرہ بتا رہا ہے اولاد رسول ہے۔ چہرہ بتا رہا ہے اولاد رسول ہے۔ التماس گزار ذکر اللہ کی صداؤں میں شہریار تصوف، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع جود و سخا، چپ ہو گئے ہو منبع جود و سخا، طالب مطلوب الہ، درے دریوزہ گرے شاہ نقشبند، درے دریوزہ گرے شاہ نقشبند، فارس علوم حضرت خواجہ سید نور محمد چوراہی، تصویر کمال حسن حضرت سید عابد حسین شاہ صاحب، نگاہ ناز پروردہ آغوش ولایت حضور من سید اعجاز حسین شاہ صاحب، منبع عشق مصطفیٰ، تاجدار چورا شریف۔ یقیناً وہ شخصیت کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو یقیناً آپ شاروں سے گرتا ہوا پانی رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر جناب خضر کے چہرے کی تلاوت کرتا ہے۔ اسٹیج پہ گفتگو فرماتے ہیں، یقیناً یوں لگتا ہے کہ سرکار خود پوری تجلیات کے ساتھ گناہگاروں کے یقیناً سینوں میں جلوگر ہو چکے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم، پیر طریقت، شیخ من، خواجہ من، دین من، ایمان من، حضور ناز قبلہ عالم سفیر عشق مصطفیٰ حضور پیر سید احمد محمد شاہ صاحب اپنے علمی ادبی روحانی عشق مصطفیٰ سے لبریز خطاب سے عشاقان مصطفیٰ کے سینوں کو مدینہ بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے، ایک نہیں اب دونوں ہاتھ اٹھا کے، اگر مالک نے یقیناً جان سلامت دی ہے اس جان کا صدقہ اتاریے، سید آدھے کا استقبال کھڑے ہو کے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مشکل مقام تے اس ویلے بس لبیک پکارنا چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں انتہائی محبت کے ساتھ، جتنے دوست کھڑے ہیں سارے بیٹھ جائیں، پانی پلانا اور دوسری تمام معاملات یقیناً کچھ وقت کے لیے آپ درگزر کریں گے۔ سارے بہون جو جتنا جا ملتی ہے میری جیب میرا بھرا پانی جرا پھرا، اللہ اللہ تے یقیناً کربلا دی پیاس دے صدقے مدینے آپ زمزم پہ پلاوے، بہون گرمی دے رہے لیکن جن دے سینے وچ نبی دے عشق دی گرمی ہے ان دے اگوے گرمی کچھ نہیں آتی ہے۔ میری جان ایک گلاس ہی تھیں چپ
اللہ تے مدینے حج کراوے بس سارے احباب جتنا بھی گزار ملتی ہے ایک کیمرے والا میری جان صرف ایک جو آفیشل ہے وہاں سے مل جائے گا اور قبلہ حضرت کے آفیشل یوٹیوب پیج سے آپ تمام احباب کو آج یہ خصوصی خطاب بھی یقیناً مل جائے گا. بیٹھ کے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے عشق رسول کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے لجپال سید کا خطاب شکل جی کتاب جلشان سماعت فرمائیے. العظمت للہ علی رسولہ الکریم الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مرضیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مصطفیٰ بھائی سارے رسول اللہ دے عاشق بیٹھے ہو آواز آنی چاہیے تھی صاحب کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. سرکار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقام مرتبہ مدحت کے حوالے سے میں آپ کو چند باتیں سناؤں گا مختصر وقت میں. سارے مجمع والیاں توجہ نال سننا ہے. میں اکثر کہنا کہ الحمدللہ جب میں صرف عربی بھی حدیثاں پڑھتا رہا تے تشریح کرتا رہا تے ساری رات گزر جائے الحمدللہ میں عربی بھی حدیثاں پڑھتا یہ کتب لے کے وہ دے واسطے تے پھر ہفتے مہینے درکار ہیں. سمجھ آ رہی بھی سارے
آسانی زیادہ اردو بچ یا پنجابی بچ؟ اردو ٹھیک ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے. مسلم شریف کے اندر سارے دوست بھی توجہ نہ لوں، گل بات نہیں کرنی، پورا ادھر ذہن حاضر رکھو کہ پھر سمجھ آئے گی. سیکیورٹی والے حضرات بیٹا جڑے آ رہے ہیں انہوں نے پیار نال بٹھاندے جاؤ. پانی وغیرہ آلا یا دیگر سرگرمیاں بند نے، بس مختصر وقت واسطے پورا ذہناں نو حاضر کر کے توجہ نال محفل وچ بیٹھنا ہے، جڑا مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے. آواز کھول دو. مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے. مسلم شریف کے اندر حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں انہم کانوا یصلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نَتَّبِعُهُ. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے. انہم کانوا یصلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے. فَإِذَا رَكَعُوا، جب حضور رکوع فرماتے صحابہ بھی حضور کے پیچھے رکوع کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب سرکار رکوع سے اٹھتے سرکار سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. نال ذرا بولے ہو، صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، صحابہ اکرام حضور کے پیچھے. جب سرکار رکوع فرماتے صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے پیچھے رکوع کرتے. اور جب سرکار رکوع سے اٹھتے فقال سمع اللہ لمن حمدہ، سرکار سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. اور لم نزل قیاما، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد تب تک کھڑے رہتے حتی نراہ، یہاں تک کہ ہم سب صحابہ حضور کو دیکھ نہ لیتے. قد وضع وجہہ فی الارض ثم نتبعہ، کہ سرکار نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا ہے. جب ہم یہ نماز میں دیکھ لیتے ثم نتبعہ، پھر ہم حضور کی اتباع کرتے، حضور کی پیروی کرتے، ہم بھی حضور کے پیچھے سجدے میں چلے جاتے. یعنی عین حالت نماز میں حضور کو سجدہ کرتے دیکھتے، ثم نتبعہ، پھر ہم حضور کی اتباع کرتے، حضور کی پیروی کرتے، ہم بھی حضور کے پیچھے سجدے میں چلے جاتے. اگلی حدیث پاک کے بس اسی طرح ذہن حاضر رکھ کے بیٹھے ہو. صحابہ کرام کہتے ہیں لا یحنو احد منا ظہرہ حتی نراہ قد سجدا، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو سجدے کے لیے نہ جھکاتا جب تک ہم عین حالت نماز میں حضور کو سجدہ کرتے دیکھ نہ لیتے. سارے نعرہ کو، جب تک ہم عین حالت نماز میں حضور کو سجدہ کرتے دیکھ نہ لیتے. ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے. کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ سرکار کی داہنی جانب کھڑا ہو. اسی صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، ساڈے وچوں ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو. کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرے کی زیارت. ادھر سے ادھر سلام پھیرتے کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ. پر صحابہ کہتے ہیں ہم اتنی دیر بھی گوارا نہیں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ جب سرکار نماز پڑھائیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ سرکار کی داہنی جانب کھڑے ہوں. کیوں؟ تاکہ جب مصطفیٰ کریم سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت. سبحان اللہ. تسی جانتے ہو بھئی فجر دے اندر مغرب دے اندر عشاء دے اندر نال کہو جی، فجر دے اندر مغرب دے اندر عشاء دے اندر ساڈے امام صاحب
قرات کردے نے بلند آواز نال جہر نال اچھی آواز نال تے ظہر تے عصر وچ قرات ہوندی آہستہ خفیہ پوشیدہ سری ظہر تے عصر وچ قرات ہوندی آہستہ خفیہ پوشیدہ سری حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سوال ہویا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر اے صحابی رسول یہ دسو کہ ظہر اور عصر میں آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ظہر اور عصر میں قرات ہوتی ہے آہستہ خفیہ پوشیدہ سری کہ صحابی رسول یہ مسئلہ تو بتائیے کہ ظہر اور عصر میں آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ مصطفیٰ کریم قرات فرما رہے ہیں؟ اگو عاشقانہ جواب سنو، صحابی رسول کہتے ہیں بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ سرکار کی داڑھی مبارک کھلتی ہے، ہم صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے حضور قرات فرما رہے ہیں۔ سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی، ہم صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے حضور قرات فرما رہے ہیں۔ لیکن صحابہ نماز میں حضور نو ویکھدے نہیں سن، یہ پتہ کہ میں چل رہا سی حضور دی داڑھی مبارک ہل رہی ہے۔ سب سے افضل عبادت نماز، بچنے والوں نال کہنے تاکہ پتہ چلے سمجھ آ رہی ہے بول کے، سب سے افضل عبادت ہاتھ چوکیا کو، سب سے افضل عبادت، سب سے افضل عبادت، سب سے افضل عبادت نماز، اور نماز کے اندر صحابہ کی حالت اور کیفیت یہ ہے، نماز کے اندر صحابہ کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے۔ سب تو افضل عبادت صحابہ کہتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر اے صحابی رسول یہ تو بتائیے کہ ظہر اور عصر میں آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں؟ عاشقانہ جواب سنو، کہا بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی ہے، ہم صحابہ کو پتہ چل جاتا حضور قرات فرما رہے ہیں۔ کہ صحابہ نماز میں حضور نو ویکھدے نہیں سن، پتہ کہ میں چل رہا حضور دی داڑھی مبارک ہل رہی ہے۔ سب تو افضل عبادت بولو بھائی، سب سے افضل عبادت نماز، سب سے افضل عبادت نماز، اور نماز کے اندر حضور کے صحابہ اور عین حالت نماز میں صحابہ کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ عین حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے۔ راضی وچ رساتے رہیے، راضی وچ رساتے رہیے، ایک ود شجاعت کیڑی ہر دم کریے ذکر مہینہ، ایک ود حکایت کیڑی یار دے کچے آئیے جائیے، ایک ود ریاضت کیڑی اعظم یار نو ویندے رہیے، ایک ود عبادت کیڑی۔ عاشقان مصطفیٰ، اسلام کی تاریخ کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے ہارون الرشید۔ ہارون الرشید آپ میں سے پڑھے لکھے احباب جانتے ہو ہارون الرشید، اس کی بیوی کا نام، زوجہ کا نام زبیدہ خاتون ہے، تاریخ کے اندر اس کا نام موجود ہے، جس نے نہر زبیدہ کھدوائی۔ جب حاجیوں کے لیے پانی کی عرب شریف میں قلت تھی تو زبیدہ خاتون نے حاجیوں کے لیے ایک نہر کھدوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آثار آج بھی موجود ہیں، ہم لوگوں نے دیکھے، آپ میں سے بھی اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا نہر زبیدہ۔ زبیدہ خاتون اپنے دور کی ملکہ، بادشاہ کی بیوی زبیدہ خاتون، ہارون الرشید بادشاہ کی بیوی، ایک دن اپنی سہیلیوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، آذان کی آواز آئی۔ زبیدہ خاتون اپنی سہیلیوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، آذان کی آواز آئی،
زبیدہ خاتون آزان کے ادب میں، آزان کے احترام میں چپ کر گئی، خاموش ہو گئی۔ اس کی ایک سہیلی نے بات کرنے کی کوشش کی، زبیدہ خاتون نے اس کو بھی چپ کروا دیا، خاموش کروا دیا، اشارے سے خاموش کروا دیا کہ آزان ہو رہی ہے۔ آزان کے ادب میں زبیدہ خاتون نے اپنی اس سہیلی کو بھی خاموش کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زبیدہ خاتون دنیا سے چلی گئی، زبیدہ خاتون فوت ہو گئی۔ زبیدہ خاتون فوت ہو گئی، مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا زبیدہ خاتون، کیا معاملہ بنا، کیا پیش آیا؟ زبیدہ خاتون کہنے لگی وہ جو میں نے آزان کا ادب کیا تھا، آزان کا احترام کیا تھا، اس آزان کے ادب اور احترام کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ! وہ جو میں نے آزان کا ادب کیا تھا، اس ادب کے صلہ میں رب تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، اس آزان کے احترام کے صلہ میں اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ عاشقان مصطفیٰ، اگر کوئی خاتون، کوئی عورت آزان کا ادب کرے تو میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی عورت آزان کا ادب کرے تو رب اسے معاف فرما دے، رب اسے بخش دے، اس کی مغفرت کر دے۔ جے کوئی اونا دا ادب کرے جنہ دے صدقے آزانہ ملیاں، جے کوئی اونا دی ناموس سے پہرا دے جنہ دے صدقے آزانہ ملیاں، جے کوئی اونا دی ختم نبوت دا پہرے دار بن جائے جنہ دے صدقے آزانہ ملیاں۔ کسی نو کچھ بھی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں ملیا، اور سارے نال کہہ رہے جو کچھ بھی ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا۔ بلند آواز سے رکھو، جو کچھ بھی ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا۔ جتنا عشق رسول ہے، جتنا ایمان ہے، بلند آواز سے جس کو جو ملا، جو کچھ بھی ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا۔ نال کہہ رہے آزان ملی مصطفیٰ کا صدقہ، آزان ملی مصطفیٰ کا صدقہ۔ اگر کوئی عورت آزان کا ادب کرے تو رب اسے معاف فرما دے، کہ جے کوئی اونا دا ادب کرے جنہ دے صدقے آزانہ ملیا، جنہ دے صدقے روزے ملے، جنہ دے صدقے حج ملے، جنہ دے صدقے نمازہ ملیا۔ کسی کو کچھ بھی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ملا، جو کچھ بھی ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا۔ نال کہنے لو آزان ملی مصطفیٰ کا صدقہ، حق چو کی آزان ملی مصطفیٰ کا صدقہ، آزان ملی مصطفیٰ کا صدقہ، روزہ ملا مصطفیٰ کا صدقہ، حج ملا مصطفیٰ کا صدقہ، قرآن ملا مصطفیٰ کا صدقہ، رحمان ملا مصطفیٰ کا صدقہ۔ رسول اللہ، رسول اللہ، عاشقان مصطفیٰ سارے بیٹھ جو بھی بیٹھے، تسی جان دیو بھئی علماء پڑھے لکھے لوگ توجہ کرے ہو بھئی، تسی جان دیو بھئی ہجرت کی رات جب میرے آقا علیہ السلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکہ پاک تو نال بولو نا، پتہ چلے سمجھ آ رہی ہے کیوں بار بار، مکہ پاک تو کہ سرکار حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا صحرا وچ خیمہ لگیا سی، اور مسافر جو سفر کرتے تھے وہ ان کے خیمہ میں سے ضروریات کی اشیاء طلب کر لیتے تھے۔ سرکار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کے اندر ساتھ اور دو بھی ساتھی تھے، ان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہوئے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ مبارک میں جلوہ فرما ہوئے۔ ام معبد کے شوہر اس وقت بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، ایک بکری تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام اس بکری کے اوپر اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک، برکت والا ہاتھ حضور نے پھیر دیا، بکری نے دودھ اتار دیا۔ اب وہ دودھ سرکار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے بھی نوش فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے بھی پیا، ساتھ جو اور دو ساتھی تھے انہوں نے بھی پیا۔ حضرت ام معبد آپ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ جب
ابو معبد معبد کے شوہر واپس آئے نا، بکریاں چرا کر واپس آئے تو دیکھا گھر میں دودھ ہی دودھ تھا، تو پوچھا اپنی زوجہ معبد سے پوچھا ابو معبد نے کہ اے معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی ایسا جانور بھی نہیں، بکری کمزور سی ہے جو دودھ دے نہیں سکتی، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو معبد نے سرکار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ، حضور کا حلیہ مبارک، حضور کا حسن مبارک بیان کیا کہ آج میرے گھر میں، آج ہمارے خیمہ میں، آج ہمارے گھر میں ایک برکت والی ہستی تشریف لائی تھی، ایک مبارک ہستی تشریف لائی تھی۔ تو ابو معبد کہنے لگے معبد ان کا حلیہ بیان کرو، صفیہ لی یا معبد ان کا حلیہ مبارک بیان کرو۔ تو معبد نے سرکار دا مبارک حسن جس طرح بیان کیتا ہوں میں تو حدیث عربی بھی سنانا، پھر اس تو بعد ساڑھے جڑے بزرگ علاقے دے اولیاء صوفیاء انہاں جو تشریحات کیتیاں اپنے اپنے رنگ وچ جو ساڑھی زبان وچ ساڑھیاں زباناں وچ ترجمہ کیتا وہ بھی پھر شعر پڑھ دیاں گے۔ وہ مبارک حسن اے مشکل ترین عربی وچ اے آپ دے حسن دے جلوے بیان کیتے گئے نے جنہاں نو عرب علماء بھی لغت لے کے ویکھ کے ترجمہ نال کردے نے۔ ہن سارے ابھی حدیث پاک سنی کہ حضور دا مبارک حسن نال آکو سارے مجمع والے حضور دا مبارک، سرکار دے عاشق بیٹھے ہو بار بار کہنا نہ پے جذبے نال حضور دا مبارک، سرکار دا حسن مبارک، سرکار دا حلیہ مبارک۔ حضرت معبد اس صحرائی خاتون نے، صحرا کے اندر رہنے والی خاتون نے کس طرح بیان کیا؟ ان کے شوہر آئے، پوچھا معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ معبد کہنے لگی آج ہمارے گھر میں ایک برکت والی ہستی تشریف لائی تھی، ایک برکت والی مبارک ہستی جلوہ فرما ہوئی تھی۔ تو ابو معبد کہنے لگے صفیہ لی یا معبد معبد ان کی صفتیں بیان کرو۔ تو قالت معبد کہنے لگی قالت اے معبد انہوں حدیث پاک شروع ہونے لگی، قالت رأیت رجلا ظاہر البداءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجرۃ ولم تزریہ صالۃ وسیم قسیم فی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سکن وفی لحیتہ کثاثۃ أسج أقرن إن صمت فعليه البقار وإن تكلم صباه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر ولا حزر كان منطقه خرزات نسم يتحدثن ربطا لا تشرع من طول ولا تكتهب عين من كسر حسن بين حسنين وهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن امر تبادر الى امره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند قال ابو معبد هذا والله صاحب قریش الذي ذكر لنا من امره ما ذكر سجرة ولم تزریہ صالۃ وسیم قسیم فی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سکن وفی لحیتہ کثاثۃ أسج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر ولا حزر كان منطقه خرزات النسل يتحدثن رباطا لا تشرع من طول ولا تكتهب عين من كسر حسن بين حسنين وهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادر إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفرد قال أبو معبد هذا والله صاحب قریش الذي ذكر لنا من امره ما ذكر، مطلب کہ نبی پاک کے حسن دے چلنے آگی، نبی پاک کے حسن دے چلنے آگی، ٹھنڈی پھاک چمکار سبحان اللہ، بھل سلفاں دے کھلے کہ چمن اندر آگئی تازہ بہار سبحان اللہ، انہاں دی سیر دلا سبحان اللہ، چنا اشرفا سبحان اللہ، سائم سورج کی روشنی معاف کر دے، انہاں دے پاک رخسار سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
सूरत मुंह में जाना का नाम के जाने जहान आका सर चाखा रब की शान आका जिस शाम की शाना साबरिया अब्बैफ सलाम इन तरहती वशज़ को बदा मिन उफरती फसकत हुना मिन नज़रती नैना दिया फौजा जग चलिया तो अबुल कौस मिसाल दिसन जितु लोके मियादे तीर छुटन लबा सुर्ख आका के नाने जमन जिते दन मोती दिया हैं लड़ियां सुभान अल्लाह मा अजमना का वा अहसना का वा अकमला का किथे पहले अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे क्या लड़ियां गुलाम फरीद को पूछा आपने फरमाया मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू नाना को मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू बुलंद आवाज़ में मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसफ़े कुरान भी तू मेरा आसमीन पे खटिया बटिया तकिया मान करार भी तू मेरा फर्ज फरीज़े हर जगह का सोच सना का जान भी तू मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीके शेख अदायब कान भी तू जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू फरीद को पूछा आज मैं घर कर दे भी धम्मा पड़ना उसे नाच ने यार दिया ए हीरा भी छलको दामन तनमन जरिया बार दिया कई सस्या भी फला दुनिया तालिब है दीदार दिया यार फरीद जो रहो मुड़िया वो आर दिया ना गुलाम फरीद को पूछा आपने फरमाया अल यौम बसर हदीद में हर वक्त यार पे दीद में ओ एक मिनट ठहरो बे अल्लाह अल्लाह करने दिला तो संग उतरे हदीसा सुनो सरकार की हदीस पाक की अक्सरू जिक्र अल्लाह हत्ता यकूलू मजनून इतना कसरत से अल्लाह अल्लाह करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें लोग तुम्हें मजनून कहें अक्सरू जिक्र अल्लाह हत्ता यकूलू मजनून इतना कसरत से जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें मेरे आका ने फरमाया ला तकुमु सातु हत्ता ला युकाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह ला तकुमु सातु हत्ता ला युकाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह जब तक जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला बाकी है एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है जमीन पर जिक्र करने अल्लाह दे वली अल्लाह अल्लाह करना सिखाने में अल्लाह अल्लाह का विद पकवाने में अल्लाह अल्लाह का विद दिला तिलक्ष करवाने में क्यों ताकि कोई गल होवे सवाल पे जवाब आया ना है अल्लाह अल्लाह का विद जारी हो इस बात के अंदर उलमाए उम्मत में इख्तिलाफ है बाज़ उलमा कहते हैं मक्का मुकर्रमा अफसल है बाज़ कहते हैं मदीना मुनव्वरा अफसल है इस बात के अंदर इख्तिलाफ की गुंजाइश है बाज़ उलमा फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा अफसल है बाज़ कहते हैं मदीना मुनव्वरा अफसल है परवल कुल्लु मुत्तफ़िक़ून अला अन्नल महल्ल अल्लज़ी तम्मा अदाहु शरीफ़त अफ़ज़ल मिन कुल्लि मकानिल काबति वग़ैरहा इस बात के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है कि मक्का अफसल है या मदीना पर पूरी उम्मत में इस बात में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं कि सरकार की कब्र पाक की वो जगह हुजूर के रोज़ा अनवर की वो जगह जो हुजूर के वजूद अकबर से बस है वो जगह मक्का से मुफस्सल है वो जगह मदीना से मुफस्सल है वो जगह नौ से मुफस्सल है वो जगह कलम से मुफस्सल है वो जगह अर्श से मुफस्सल है हत्ता कि हुजूर की कब्र पाक वाली जगह काबा से भी अफजल है हम तो अपनी तरफ से कोई काम करें तो बिदअत है हम कोई काम करें तो बिदअत है हुजूर कोई काम फरमाए तो सुन्नत है हम मस्जिद में भी जूता उतार के आते हैं हुजूर रश में भी जोड़े पहन के जाते हैं हम सो जाए वुजू टूट जाता है मुस्तफा आराम फरमाए वुजू कायम रहता है हम सो जाए तो ख्वाब है हुजूर आराम फरमाए रब से सवाल जवाब है हम थूके तो वबा है मुस्तफा दुआ धन जुदा करें तो शिफा है हम किसी से मिले तो मुलाकात बनती है हुजूर रब से मिले मेराज की रात बनती है
कहना है हथम बुलंद करके अल्लाह दे वलियां दी गल लाइन जुदा अल्लाह दे वलियां दी गल लाइन गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह रोज़े रसूल ते हाजिर होए ना ते की अर्ज की थी साडी तालीम वास्ते अर्ज की थी जुनूबी कमौजिल बिहार बल ही अक्सरू कमिस्लिल जिबाल शम बल ही अकबरू वलाकिन्नहा इंदल करीम इज़ा अफा जनाह मिनल बऊद बल ही असगरू गौस पाक 11वीं वाले पीर आप रोज़े रसूल से हाजिर हुए थे अर्ज की थी जुनूबी कमौजिल बिहार बल ही अक्सरू मेरे गुनाह समंदर की लहरों समंदर की झाग की तरह है बल्कि उससे भी ज्यादा है ये साडी तालीम वास्ते वो की गुनाह कर सकते हैं कोई भी नहीं ये साडे वास्ते जुनूबी कमौजिल बिहार बल ही अक्सरू मेरे गुनाह समंदर की लहरों की तरह समंदर की झाग की तरह है बल ही अक्सर बल्कि उससे भी ज्यादा है कमिस्लिल जिबाल शम बल ही अकबरू मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों की तरह है बल ही अकबर बल्कि उनसे भी ज्यादा है समंदर की झाग से ज्यादा पहाड़ों से बुलंद पर वलाकिन्नहा इंदल करीम इज़ा अफा पर इतने बड़े बड़े गुनाह जब करीम की बारगाह में आ जाए जब करम वाली सरकार सोनी सरकार तुम्हारी बारगाह में आ जाए वलाकिन्नहा इंदल करीम इज़ा अफा जनाहु मिनल बऊद बल ही असगरू तो इतने बड़े बड़े गुनाह मच्छर के पर की हैसियत भी नहीं रखते इतने बड़े बड़े गुनाह मच्छर के पर की हैसियत भी नहीं रखते एक अल्लाह दे वली बगैर इकामे तो मदीना पाक में 20 साल तो रहते पैसे बगैर इकामे तो तुम जानते उत्थे वास्ते इकामा कितना जरूरी है लोग उत्थे दी हुकूमत साह भी नहीं लैन देती इकामे तो बगैर अल्लाह दे वली बगैर इकामे तो मदीना पाक में 20 साल तो रहते पैसे एक दिन पकड़े गए वो शुरू के आख्या भी तेरा कफील कौन है तू बगैर इकामे के रह रहा है तेरा कफील कौन है उन्हें आख्या आओ मैं तुम्हें अपना कफील बताऊं आओ मैं तुम्हें अपना कफील दिखाता हूँ हुकूमत वालों को साथ लेकर गुम्बद खजरा के सामने आ गए कहने लगे मेरा कफील पूछते हो आसा कफीली मेरा कफील पूछते हो मेरे कफील के सब्ज गुम्बद वाले हैं और हुकूमत वाले आगे जान दो आजा मजनून जान दो कोई दीवाना है जान दो कोई दीवाना इसका साथ सबक पढ़ाया इसका साथ सबक पढ़ाया तो नींद ताबेदारी सोने पाक मोहम्मद की तू जगती है सरदारी उठते पढ़ते टोते फिरते नींद करना जारी माजूरा जो नींद भुलाया नस्लो किस्मत हारी फरीद रहमतुल्लाह अलैह को पूछा आप अल यौम बसर हदीद वे हर वक्त यार ते दीद वे है गुजरे राज पदीद वे अल यौम बसर हदीद वे हर वक्त यार ते दीद वे कुल इश्क कल्ब कलीद वे है गुजरे राज पदीद वे ती रात साडड़ी ईद वे थिया बहुत सख्त बाईद वे ती रात साडड़ी ईद वे थिया बहुत सख्त बाईद वे दिल मल गिदी तो हीद वे है हाल रोज मजीद वे हर लहजा शौक शदीद वे हर आन शौक जदीद वे वाह जसब दी ताईद वे वाह फकर दी तमहीद वे एहो अदना अबद फरीद वे अजनो है दीद खरीद वे कबीर मेरे शाह साहब ने किया क्या कुन फयकून तक कल दी गल कुन फयकून तक कल दी गल असा पहलो परीत लगाई तुम्हें हरफ निशान न आहा जब तिती मीम गवाही आज निशान ओपे दिसते बेले बूटे काही मेरे निशान तांगों में थे जब सिख गुहारू आई
تشریف لے کے گئے نا لا مقام شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ علماء جان جو بر صغیر بھی سرکار کی سیرت ہوتے سب تو پہلی کتاب کیڑی لکھی گئی مدارج النبوہ فارسی زبان میں شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار جب لا مقام گئے ابردان کے چون رسید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارش دست زد عرش بدامان اجلال بے سرکار جب لا مقام تشریف لے کر گئے جب سرکار عرش کے پاس سے گزرے ابردان کی چون رسید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارش دست زد عرش بدامان اجلال بے عرش نے حضور کا دامن پکڑ لیا نال کا وہ عرش نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ اس میں تو سبب آرام دل من یا رسول اللہ آپ کا نام پاک میرے دل کے آرام کا سبب ہے وہ باعث طمانینت سر من اور میرے اندر میرے باطن کے اطمینان کی وجہ ہے اس میں تو سبب آرام دل من و باعث طمانینت سر من آپ کا نام پاک میرے دل کے آرام کا سبب ہے اور میرے اندر میرے باطن کے اطمینان کا سبب ہے افتاد برمن نظر تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ ایک نظر کرم میرے تے بھی فرما دو ایک نظر کرم ادھر بھی فرما دیجئے یہی کسی سنی عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یہی تے عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ ایک نظر کرم ادھر بھی فرما دیجئے یا رسول اللہ ایک نظر کرم پہن لیا سا عشق دا چولا پہن لیا سا عشق دا چولا تیرا کبھی میدانہ ہوگے ایک لیا حسن حقیقی تیرا کبھی فنانا ہوگے مل گیا محبوب سانو تیرا کبھی جدانا ہوگے آسا بسا نمازوں نیتی تیری کبھی قضانا ہوگے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مومنوں کی ماں آپ سرکار کی شان میں کیا فرماتی ہیں آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَطِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ النَّقْدِي لَوَامِي زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ حُسْنَهُ لَأَشْرَفْنَا بِقَتِّ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِيدِ لوائم زلیخا لو رأینا جبینہو لآثرنا قتل قلوب علی الجدید ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَطِّهِ اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے لما بدلوا فی صوم یوسف النقدی تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے آپ سرکار کی شان میں کہتی ہیں اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لآثرنا قتل قلوب علی الجدید لوائم زلیخا لو رأینا حسنہو لأشرفنا بقتل قلوب علی الجدید آپ فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں حضرت زلیخا کی سہیلیاں حضرت زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دے کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی حضرت زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دے کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کو دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں بیک کے چند شرماوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے جو مکھے چوڑی پاوے جو جاوے سیر کرنو سارا گلشن شیش نواوے جو رکھے حق گناہ حق گناہ رل جاوے جو کونے منزل فاندہ راہی راہ پر جاوے توبہ اللہ حسن نبیدہ جدی چھال نہ چلی جاوے
بچہ غلطی کر کے آئے, آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے, اگر تسی انہوں سزا دینی ہوئے موقع تے دین دیو, اگر معاف کرنا کی کہتے ہو جا سو جا کر پوچھا. آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے, اگر آپ اسے سزا دینی ہو موقع پر دیتے ہو, معاف کرنا ہو کیا کہتے ہو جا سو جا کل پوچھا گا. بلا تشبیہ و تمثیل, دیگر انبیاء کی امتوں سے غلطیاں ہوئیں, عذاب آیا موقع پر, سیلاب آیا موقع پر. حبیب کی امت کی باری آئی, فرمایا قبروں میں سو جاؤ کل میدان محشر میں, قبروں میں سو جاؤ کل میدان محشر میں پوچھیں گے. آپ کا بچہ غلطی کر کے اکیلا آئے, مارتے ہو پیٹتے ہو سزا دیتے ہو, ساتھ چچا کو یا ماموں کو لے آئے, لیکن کہتے ہو چھڑنا تے نہیں سی پر ہون میرا بھرا آ گیا, چھڑنا تے نہیں سی پر ہون میرا بھرا آ گیا. میں کیا ڈرن تے او جنہ حشر کے میدان میں کلے جان کی کوشش کر رہی ہے, اسا کلے نہیں جانا, اسا دامن مصطفیٰ کو تھام کے جانا ہے, ہم نے دامن مصطفیٰ کو تھام کر جانا ہے. رب فرمائے گا چھڑنا تے نہیں سی پر ہون میرا شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انداز ولی نے. شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول سے حاضر ہوئے, عرض کی تھی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی. شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے روضہ پاک سے حاضر ہوئے, عرض کی تھی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها, یا رسول اللہ جب میں حالت دوری پر تھا, جب میں بعد پر تھا, دوری پر تھا, تو میری روح آ کر اس در انور کے بوسے لیتی تھی. یا رسول اللہ جب میں حالت دوری پر تھا, میری روح آ کر آپ کے در اقدس کے بوسے لیتی تھی, اور وہ میری نائب بن کر آتی تھی. وہی نائبتی, اور یا رسول اللہ وہ میری نائب بن کر آتی تھی. وہذہ دولت الاشباح قد حضرت, یا رسول اللہ اب تو احمد رفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے. فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی, یا رسول اللہ ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد رفاعی اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لے. ہزاروں بندوں کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر آیا. شیخ احمد رفاعی نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا, اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک پھر قبر انور کے اندر چلا گیا. عرض کی یا رسول اللہ جب میں حالت دوری پر تھا, میری روح آ کر اس قبر انور کے بوسے دیا کرتی تھی, اور وہ میری نائب بن کر آتی تھی. اب تو احمد رفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے. یا رسول اللہ ذرا ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد رفاعی اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لے. سبحان اللہ. ہزاروں بندوں کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر آیا. شیخ احمد رفاعی نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا, اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک پھر قبر انور کے اندر چلا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال, اور ایک جگہ پر ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کا عشق سکھاؤ, اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی, اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن, قرآن کی قرات سکھاؤ, قرآن کی تلاوت سکھاؤ. حامل قرآن بناؤ, حافظ قرآن بناؤ, قاری قرآن بناؤ. پر پہلے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کا ادب سکھاؤ, اپنے نبی کا عشق سکھاؤ. حب اہل بیت ہی,
اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن، قرآن کی قرات سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ. پر یاد رکھنا قرآن کی تلاوت بعد میں سکھاؤ، قرآن والے کی محبت پہلے سکھاؤ. قرآن کی تلاوت بعد میں سکھاؤ، قرآن والے کی محبت پہلے سکھاؤ. قرآن کا قاری بعد میں بناؤ، قرآن والے کا محب پہلے بناؤ. قرآن کا حافظ بعد میں بناؤ، قرآن والے کا عاشق پہلے بناؤ. قرآن کی تلاوت بعد میں سکھاؤ، قرآن والے کی محبت پہلے سکھاؤ. ایک اللہ دے ولی نا، ایک اللہ دے ولی 60 سال مکہ پاک تو بس بھی ختم کریں گے. ایک اللہ دے ولی 60 سال، ہوں تھی سارے نعرہ کو بھی کنے سال بھائی حدیثاں دونوں آخر تے سنا دینا. ایک اللہ دے ولی 60 سال مکہ پاک تو مدینہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بھی سلام عرض کرنے واسطے حاضر ہوندے رہے. 60 سال، ایک سال حاضر نہ ہو سکے کسی وجہ تو مکہ پاک سے مدینہ پاک حاضر نہ ہو سکے. مکہ پاک میں بیٹھے تھے کہ اونگ آ گئی، اونگ آئی میرے آقا سامنے جلوہ گر ہو گئے. سرکار نے فرمایا، ان کا نام تھا اللہ کے ولی کا نام ابن ثابت، فرمایا ابن ثابت لم تزرنا فزرنا کا. ابن ثابت اس دفعہ تو ہماری ملاقات کے لیے، تو ہماری زیارت کے لیے نہ آ سکا، ہم تیری ملاقات کے لیے. سبحان اللہ! ابن ثابت جا کے بھئی ابن ثابت لم تزرنا فزرنا کا. ابن ثابت تو ہماری زیارت کے لیے نہ آ سکا، ہم تیری ملاقات کے لیے. تو اندر کی باطن کی کیفیات کو جانتے ہیں. عشق ساکو آلہ کو عشق ساکو عشق ساکو عشق ساکو سلام نیم بھی تابع دائی سونے پاک محمد دی دو جگتے ہیں سرداری اٹھتے پہنتے ٹوٹتے پھرتے نیم کا کلمہ جاری ماجوران جے نیم بھلائے نسلوں قسمت ہوئی. حدیث پاک جب پڑھتا رہا پھر ساری رات گزر گیا. بس میں مختصر ہوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی، آپ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار نے مجھ سے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل. سرکار نے اپنے صحابی کو فرمایا اے میرے بیٹے اگر تو اس حال میں صبح و شام کر سکے، تجھے یہ قدرت حاصل ہو کہ تو اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ حسد بغض نہ ہو، فافعل ایسا کر. یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل. سرکار نے اپنے صحابی کو فرمایا اے بیٹے اگر تو اس حال میں صبح و شام کر سکے، تجھے یہ قدرت یہ کمال حاصل ہو کہ تو اس حال میں صبح و شام کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ حسد بغض نہ ہو تو فافعل ایسا کر. ثم قال لی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر سرکار نے مجھ سے فرمایا یا بنیا فذالک من سنتی، اے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، اے بیٹے یہ میری سنت ہے، اے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے. ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. نالا کو جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی جنت میں وہ مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ! جس نے مجھ سے محبت کی جنت کے اندر وہ مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا.
کوئی بندہ اپنی نیکیاں دے اتے نیکیاں دے زور اتے جنت وچ حضور دا قرب پا سکتے ہیں؟ کوئی بندہ اپنی نیکیوں کے زور پر جنت کے اندر حضور کا قرب نہیں پا سکتا. کیوں؟ ساری خدا دی خدائی دی نیکیاں ایک پلڑے وچ رکھو. سرکار ایک دفعہ سر مبارک سجدہ میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے تو یہ ایک نیکی کل خدا کی خدائی کی نیکیوں سے آگے بڑھ جائے. سبحان اللہ. کوئی بندہ اپنی نیکیوں کے زور پر جنت کے اندر حضور کا قرب نہیں پا سکتا. نیکیاں کرنی ہیں، ہر صورت میں کرنی ہے، پر ان پر مان نہیں، انہیں اتنے ناز نہیں، انہیں اتنے تکبر نعوذ باللہ نہیں، آکر نہیں، ان پر مان نہیں. کوئی بندہ عبادت کے زور پر جنت کے اندر حضور کا قرب نہیں پا سکتا. حضور کا قرب پانے کا طریقہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی شمع سینے کے اندر. سبحان اللہ. جس کو عشق مصطفیٰ مل گیا، جس کو محبت رسول مل گئی، جس کو عشق رسول مل گیا، جنت کے اندر اس کو قرب مصطفیٰ بھی مل گیا. جنہ دا سینہ عشق مصطفیٰ دا مدینہ بنے نا حضور دی شان، او ہاتھ چوک آکھو یا رسول اللہ. اور ایک دفعہ ذکر پاک اللہ سارے بیٹھو گے، بیٹھ کے اللہ اللہ. سرکار کی حدیث پاک ہے انا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا. عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمائیے. سرکار نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. میں کہ اے میں نہیں، ساڑھے بزرگاں وال دیکھ کے، ساڑھے مشائخ وال دیکھ کے، ساڑھے بزرگاں وال دیکھ کے لوگ اللہ اللہ کرتے، انہوں نے اللہ یاد آ گیا تے تاں ہی کرتے نے نا اللہ. عشق رسول کانفرنس بھی چاہنے والے ہو اور آخری پیغام لے لو کہ عشق دلائل کا محتاج نہیں ہوتا. نہ لاکھو عشق دلیلہ دا محتاج نہیں ہوتا. یہ دوتے جنیاں حدیثاں کبھو میں سنا سکنا. انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے لمبے لمبے بال تھے، کانت لی ذؤابۃ، میرے لمبے بال تھے. فقالت لی امی لا اجوزها، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدها و یاخذها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لمبے لمبے بال تھے. آپ کی والدہ نے کہا اے انس میں تیرے ان بالوں کو ہرگز نہیں کاٹے گی. کیوں؟ کیونکہ تیرے ان بالوں کو سرکار پکڑا کرتے تھے، تیرے ان بالوں کو سرکار کھینچا کرتے تھے. کیڑی جگہ تے حکم ہے جتنے سرکار دے مبارک ہاتھ لگ جان پھر اتنے کینچی نہ لگے؟ تے کدا فیصلہ ہے؟ صحابی رسول نے عشق رسول کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ عشق رسول کا. لالا کو کس کا فیصلہ ہے؟ عشق رسول کا. حضرت خالد بن ولید نے حضور کے مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا. کس کا فیصلہ؟ عشق رسول کا. کس کا فیصلہ؟ عشق رسول کا. حضرت ام ایمن سرکار کا بول مبارک پی گئی. کس کا فیصلہ؟ عشق رسول کا. برے صغیر بھی سب تو پہلی کتاب ہے سیرت میں جڑی لکھی گئی شیخ محقق دی. عربی کتب کا ترجمہ فارسی وچ کیتا مدارج النبوہ دے نام تو دا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں مردے، ایک حدیث پاک دا ترجمہ فارسی وچ مردے بولے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا خوردہ بود بس بوئے خوش مید امید از بیب از اولاد بیب تا چند کش. شیخ موقع فرماتے ہیں وہ صحابی جنہ سرکار دا پیشاب مبارک پی لیا، وہ صحابی جنہوں نے حضور کا بول مبارک پی لیا،
انہاں کے نسلاں وچوں بھی اس مبارک پیشاب کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. ان کی نسلوں میں سے بھی اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی. حضرت خالد بن ولید نے سرکار کی مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی میں سے پایا. کس کا فیصلہ؟ عشق رسول کا. جس ساری آنکھوں اس کے نہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کس کا فیصلہ؟ عشق رسول کا. کس کا فیصلہ؟ عشق رسول کا. حضرت ام ایمن سرکار کا پیشاب مبارک پی گئی. کس کا فیصلہ؟ عشق رسول کا. ادب رسول کا، تعظیم رسول کا، توقیر رسول کا، عشق رسول کا. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور کا خون مبارک پی گئی. صحابہ کرام حضور کے لعاب دہن کو چہروں پر ملتے. دلیل کیا ہے؟ محبت رسول، عشق رسول. میں نے عالم تصور میں حضور کے صحابہ سے پوچھا سرکار کا لعاب دہن چہروں پر کیوں ملتے ہو؟ آواز محبت جو کرتے ہیں. حضرت ام ایمن سے پوچھا حضور کا پیشاب مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتی ہوں. حضرت خالد بن ولید سے پوچھا سرکار کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں. سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی مولا سرکار دا اسم پاک نام پاک لے لو تو عالم سے آلہ و امجد محمد مجد محمد 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 نال کرو سرکار دے نام پاک دا تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد محمد. دو دفعہ آخر تو آدم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد محمد. تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد محمد. وظیفہ ہے میرا محمد محمد. جدا وظیفہ ہوا کو وظیفہ ہے میرا محمد محمد. وظیفہ ہے میرا محمد محمد. بولن دو مائک تو بغیر بولو بھائی. تو عالم سے آلہ اعلیٰ حضرت کی نعت ہے. تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد محمد. وظیفہ ہے میرا زور نال وظیفہ ہے میرا. تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد محمد. وظیفہ ہے میرا محمد محمد مظفر محمد ممجد محمد مسمى بنام احمد محمد کہ الحق احمد محمد محمد. مسمى بنام احمد محمد کہ الحق احمد محمد محمد. جلالت کا عیش معید محمد. رسالت کا رکن مشید محمد. شفاعت کا قول موکل محمد 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 محمد. نعت آخر دے اتنے جدو آپ نے نعت مکمل کی تھی نا پھر 4 دفعہ سرکار دا نام پاک لینے. میں پڑھاں گا تو آخری مصرع کا پھر سب نے سرکار دا نام پاک لینے. تو عالم سے آلہ و امجد محمد. بیٹے آواز کھولو بھائیوں ایک ساؤنڈ تو بغیر بولنا ہے. تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد محمد. وظیفہ ہے میرا اچھو کہ وظیفہ ہے میرا وظیفہ ہے میرا. وفا انہوں نے کرنی ہے جنہاں قبر میں چاہ کے بچانا ہے. ماں کو کہو قبر میں ساتھ جائے ہرگز نہیں جا سکتی. باپ نہیں جا سکتا. بیوی بیٹی عزیز اقربا یار دوست جب سب منہ پر بچی ڈال کر آ جائیں گے آئے گا کون؟ قبر کی کھڑکی کھلے گی وہ توہر کے چہروں والے آقا ہم نیل کی زلفوں کو لہراتے ہوئے قبر میں آ جائیں گے. سرکار فرمائے کو بیٹی فکر نہ کر کیا سارے تیرا ساتھ چھوڑ گئے اور تیرا ساتھ نبھانے کے لیے تیرا آقا قبر میں آ گیا. تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد محمد. وظیفہ ہے میرا محمد محمد مظفر محمد معید محمد مسمى بنام احمد محمد کہ الحق احمد محمد محمد. جلالت کا عیش معید محمد. رسالت کا رکن مشید محمد. شفاعت کا قول موکل محمد. یہ 4 دفعہ کو محمد 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 محمد.
ذات والے آپ کی تفسیر نور العرفان تسی سارے علماء جانتے ہو ہے نا بھائی تفسیر نعیمی تفسیر نور العرفان سب سے کولے اسی الحمدللہ وہ سرکار عاشق نے غلام نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ نے وہ اپنی ہڈ بیتی آپ بیتی بیان کرتے ہیں بیٹے اللہ بند کرو آخر اللہ زور نہ جسم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں مدینہ پاک حاضر ہویا مدینہ پاک تے میں حج عمرے کی نیت کر کے گیا تے میں مدینہ پاک حاضر ہویا تے سیڑھیاں تے میرا پیر پھسل گیا پاؤں پھسلا بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر محمد اسماعیل تھا اس نے ایکس رے کرنے کے بعد کہا مفتی صاحب آپ کے بازو کی ہڈی کے اندر فرق آ چکا ہے آخر تک آواز آ رہی ہے بھی آخری سطر والے ہاتھ کھڑے کرو آواز آ رہی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر میں مستشفیٰ ملک شاہی ہسپتال میں گیا ایکس رے کروایا ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب بازو کی ہڈی میں فرق آ چکا ہے اب آپ حج یا عمرہ ارکان ادا نہیں کر سکتے آپ ہسپتال میں داخل ہو جائیے مفتی صاحب کہنے میں ڈاکٹر کو آکھیا کہ اسی ساری عمر کے اندر بیماروں مدینے اسی ساری عمر کے اندر بیماروں مدینے چلو غم کے نال اپنا بیماروں نہ تھوڑا جذبہ نہ نہیں ملتا بیماروں مدینے چلو بیماروں مدینے چلو غم کے ماروں مدینے چلو میں مدینہ پاک آ کے ہسپتال چلا جا میرا عشق گوارا نہیں کرتا میرا عشق گوارا آپ فرماتے ہیں میں نے اس ٹوٹی ہڈی کا علاج یہ کیا کہ سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے چلا گیا عرض کی اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی توڑنے والے عبداللہ ابن عتیق صحابی نے جنہاں دی پنڈلی ٹوٹ گئی سی سرکار نے جوڑ دیتی اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والی سرکار میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والی سرکار میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو آپ فرماتے ہیں بس اتنا عرض کرنے کی دیر تھی اس کے بعد مجھے کبھی اس بازو میں درد نہ ہوا اگلی گل آپ فرماتے ہیں فقیر اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیریں نہیں لکھ رہا فقیر اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیریں نہیں لکھ رہے آپ فرماتے ہیں ہڈی ساری عمر علیحدہ رہی پر کبھی اس بازو میں درد نہ ہوا اسی ٹوٹی ہڈی سے فقیر تفسیریں نہیں لکھ رہا مطلب کہ ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں پر مدینے والی سرکار ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سالہ بعد آیا مصروفیت کی وجہ تو عشق مصطفیٰ کا پورا کرنٹ لے لو ان جنہوں پورا کرنٹ ملے اور نال آکھے گا عشق ساکو صبر بڑھایا عشق ساکو صبر بڑھایا میرا بھی آواز سنا دے عشق ساکو کی ساری عشق کا سبق کہنا ٹھنڈا نہیں ہوتا بابا فرید کرو کسی فقیر نے پوچھا فرید عید کدا یار ملے جدا انہیں آخیا یار ملے کدا اور میں مرے جدا انہیں آخیا آگے دسو میں مرے کدا اور میں نظر پوے جدا جب تو کسی اللہ والے کی نگاہ کا اثیر ہوگا اندر میں دا غرور دا انا دا تکبر دا بت ٹوٹے گا جب وہ بت ٹوٹے گا پھر مدنی کی دید ہوگی اور جب مدنی کی دید ہوگی تب ہماری دید ہوگی حضرت بلال حبشی نے وصال کا وقت قریب آیا بلال حبشی نے وصال کا وقت قریب آیا آپ کی اہلیہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول آپ نے وصال کا وقت قریب آیا آپ کی اہلیہ کول بیٹھ کے رون لگیاں
کہندے نے واہ حزنا واہ کربا ہائے غم ہائے مصیبت ہائے پریشانی بلال صاحب چھڑ کے جا رہے ہو واہ حزنا واہ کربا بیچ کہندے ہائے غم ہائے مصیبت ہائے پریشانی بلال چھڑ کے جا رہے ہو دنیا تو پردہ فرما رہے ہو بلال حبشی فرمانے واہ کربا واہ کربا واہ کربا واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں نانا کو واہ خوشیاں اونچی ساری آنکھوں یار واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں پوچھا بلال اسی کہہ رہے ہیں واہ حزنا واہ کربا ہائے غم ہائے مصیبت ہائے پریشانی کے سامنے چھڑ کے جا رہے ہو تسی فرما رہے ہو واہ کربا بلال حبشی فرمانے غدن القل احبت محمدا حسبہ کل میری اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے عشق کا سوکو عشق اور پیچھے والے چکو عشق کا سوکو عشق کا سوکو سبق پڑھایا دین بھی تابع داری سہرے پاک محمد بھی ڈوٹتے ہیں سرداری بہتے ٹوٹے پھرتے تکرما جاری گناہ میں بلاد یسرو قسمت ہوئی پہن جیسا عشق دا چولا پہن جیسا عشق دا چولا جرا کبھی میلانا ہوئے دیکھنا حسن حقیقی جرا کبھی فنانا ہوئے دیکھتا محبوب سالون جرا کبھی جدانا ہوئے آسم اسا نمازوں نیتی جری کبھی جدانا ہوئے آخری گال پہ حدیث پاک حضرت معبد والی معبد سنی دے نا حدیث پاک میرے کو ایک دفعہ پھر سنو کہ پھر گال ختم معبد کہتی ہیں آج ہمارے خیمہ میں بولو آج ہمارے خیمہ میں ایک مبارک ہستی تشریف لائیں ابو معبد کہنے لگے ان کا حسن بیان کرو معبد کہتی ہیں رأيت رجلا ظاهر البداءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجرة ولم تزريه صعدة وسيم بسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سهل وفي عنقه سطر وفي لحيته كثاسة أزج أقرن إن صمت فعليه البقار وإن تكلم السماء علاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلب المنطق فصل لا نزر ولا حزر كان منطقه خرزات النسم يتحدثن رباتا لا تشنع من طول ولا تقتهن عين من كسر غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يخفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادر إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند قال أبو معبد هذا والله صاحب قریش الذي ذکر لنا من امره ما ذکر ابو معبد کہنے لگے معبد یہ تو وہی ہستی ہیں جنہوں نے مکہ میں محمد رسول اللہ کے نام سے نبوت کا دعویٰ فرمایا نبی پاک حسن دے جلویاں دی نبی پاک حسن دے جلویاں دی آنا کو نبی پاک حسن دے جلویاں دی نبی پاک حسن دے جلویاں دی ٹھنڈی تھار چمکا سبحان اللہ نبی پاک حسن دے جلویاں دی ٹھنڈی تھار چمکا سبحان اللہ اور زلفاں دے کھلے چمن اندر آ گئی تازہ بہار سبحان اللہ وہاں دی سیر دی رات سبحان اللہ جانا عرش تو پار سبحان اللہ سائم سورج دی روشنی معاف کر دے وہاں دے پاک رخسار سبحان اللہ ساتھ بعد دوبارہ سہانیاں کھڑیاں نصیب فرما مولا کریم سانو زندہ رکھی حضور دی محبت پیار غلامی اتباع اطاعت عشق میں زندہ رکھی مولا کریم سانو موت نمی حضور دی غلامی وچ موت نمی مولا کریم سانو میدان محشر وچ اٹھائی سرکار دی غلامی وچ اٹھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میں آخر ہماری سب سے نام مصطفیٰ جانے رحمت لا ہو سلام شمع عزم ہدایت بلا ہو سلام آسیوں کامل دامن
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ خلیفہ صوفی محمد اسلم جلائی صاحب نے والد گرامی مرحوم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہاں دی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات بلندی عطا فرما، میدان محشر میں چوناں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھئی جناب دوستان نے اللہ اللہ کرانا ہے دام تعویذ دوائی صبح تقریباً تسی 9 بجے تسی ایتھے نال خلیفہ صوفی محمد اسلم چرائی صاحب نے رہائش گاہ تے تشریف لائے ہو جنہاں کوئی مسئلہ مسائل دام تعویذ دوائی اللہ اللہ کرانا ہے اتھے آ کے کروا لو. باقی جنہاں نے مسافہ کرنا ملاقات ایتھے کر لو، لنگر دا وسیع انتظام ہے، سب کچھ کھانا کھا کے جائے ہو جے. یہ لنگر محمدی لنگر سرکار کے میلاد پاک دا لنگر کو نال لے کے جاؤ، کھانا کھا کے جاؤ. جنہاں کوئی گل بات مسئلہ مسائل دام تعویذ دوائی اللہ اللہ اس 9 بجے آ کے ملاقات کر لو. پیار نال بیٹا ادھروں ایک سائڈ تے تسی آ کے دوستاں نوں مسافہ کر کے دوسری طرف ہو جا دینا. ایک سائڈ تے پیار نال آ دو.